صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام قابل قدر نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ آپ کا اور ہم سب کا یہ 12 روزہ پروگرام کا آج 10واں پروگرام ہے، جس میں ہم اور آپ حضرات شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس ماہ مقدس میں بھیجا، اس ماہ کا احترام کرنے کے لیے آپ سب مل کر کے اور آپ سب کے تمام دوست و احباب نے جو یہ خوشیاں منائی اور جو ذکر کی محافل سجا رہے ہو، لائق دید اور آپ سب لائق مبارکباد ہو. میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے خلاق کائنات، جن جن اسلامی بھائیوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی محافل کو سجانے کے لیے دامے دل میں قدم سخن حصہ لیا مولا، تو ان سب کے ہر جائز دلی مقصد کو پورا فرما اور سب کو دارین میں بھلائیاں نصیب فرما. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے. انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی نیت بھی ہے اور کروں گا بھی، لیکن آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا دوں. ایک ہوتا ہے مقرر، خطیب جسے کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مدرس. تو جو مقرر ہوتا ہے اس کا جو اپنا کیفر کردار ہے بولنے کا، سمجھنے سمجھانے کا الگ ہے، لیکن جو مدرس ہوتا ہے اس کا الگ ہوتا ہے. تو میرا جو تعلق ہے وہ درس و تدریس سے ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے. اگر کتنا اچھا استاذ کیوں نہ ہو، اگر طلبہ ساتھ نہ دے تو استاذ اپنا وہ رنگ طلبہ پر نہیں ڈال سکتا جو اس کے اندر خوبیاں ہیں. لیکن اگر طلبہ دھیان دیں، توجہ سے استاذ کی بات سنیں، تو استاذ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ طلبہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا. میں بھی تعلق رکھتا ہوں پڑھنے اور پڑھانے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج کے دن ارہاسات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناؤں. ارہاسات مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے جو کچھ واقعات اور جو کچھ انوکھی نرالی باتیں ہوئیں، انہی باتوں میں سے چند باتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ہر سال سنتے ہیں، ہر سال 12 پروگرام سنتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ کہ آپ لوگوں نے نہ سنا ہو. اور بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہوں گے جن کو بالترتیب یاد بھی ہوگا. میں یہاں پہ ایک بات کہوں آپ کو، جب عنوان کے تحت اور موضوع کے تحت بیان کرنے والوں کو کہا جائے، اس وقت جب بیان کیا جائے گا تو جو پچھلے نے بیان کیا ہے آج کے بیان سے کبھی ٹکرائے گا نہیں. لیکن جب موضوع نہیں ہوگا،
ہر کوئی آزاد ہوگا تو اپنے حساب سے بیان کرنے کی کوشش کرے گا، اور کہیں نہ کہیں وہی باتیں گھوم کر کے آ جائیں گی جو پہلے کی جا چکی ہوں گی۔ تو اگر ہماری ایسی کوئی بات آپ کو لگے کہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی جاہ و جلال، اور آپ کو لگے کہ واقعی ہاں یہ اچھی بات ہے، نبی میرے نبی کی یہ شان ہے، تو سبحان اللہ ضرور کہیے۔ اور آپ کو جب بھی احساس ہو کہ میرے نبی کی بڑائی، میرے نبی کی توصیف و ثنا ہو رہی ہے، احساس ہوتے ہی اپنے احساس کا اظہار سبحان اللہ کے ساتھ ضرور کہیے گا۔ میں آپ سب کو سب سے پہلے ایک بات سناتا ہوں، پھر میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ آج ہم نے سن لیا، سمجھ لیا کہ قرآن پاک پڑھنے پر کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکی لکھی جاتی ہے بھائی؟ بتائیں کتنی نیکی؟ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ کتنی؟ 10 نیکی لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچئے گا لفظ سبحان اللہ قرآن پاک میں آیا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو لفظ سبحان اللہ ہے اس میں کل 9 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ کتنے حرف ہیں بھائی؟ 9 حرف ہیں۔ اگر کوئی بندے مومن ایک بار سبحان اللہ کہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 90 نیکیاں عطا کرتا۔ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے؟ 90 نیکیاں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں لگے ہاتھ عرض کرتا چلوں۔ ایک حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب مان لو دولت والے، ثروت والے تھے۔ مسجد کے امام صاحب راستے میں کھڑے تھے، حاجی صاحب اپنے شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے۔ امام صاحب نے پوچھا حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ سب کو تکلیف نہ ہو تو سامنے میں مجھے اچھا لگے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر تکلیف نہ ہو سامنے آ جائیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ ویسے رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کب کیا ہو کچھ پتہ نہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ کچھ آپ کو سکھا کے جاؤں۔ امام صاحب حاجی صاحب کو دیکھے، السلام علیکم حاجی صاحب۔ حاجی صاحب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے۔ تو امام صاحب نے کہا ماشاءاللہ کہہ دیجئے، ماشاءاللہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی پیسہ میرے جیب میں رکھا ہے، گھوڑا مارکیٹ میں ہے۔ پیسہ میرے جیب میں ہے، گھوڑا مارکیٹ میں ہے، تو بیچ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی دیکھنا میں مارکیٹ جاؤں گا اور ایک اچھا عربی نسل گھوڑا خرید کے لے آؤں گا۔ مولانا صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حاج صاحب چلے گئے، مارکیٹ میں پہنچے، انہوں نے بہت سارے گھوڑے دیکھے، ایک گھوڑا پسند آیا، ریٹ طے ہوا۔ حاج صاحب نے سوچا کہ اب ریٹ طے ہے، اب لاؤ پیسے دے دیتے ہیں۔ پیسے دینے کی باری آئی، حاجی صاحب نے جب اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا تو ان کا ہاتھ پیسوں پہ نہ رکا بلکہ نیچے تک چلا گیا۔ حاجی صاحب کی حیرت کی انتہا میں رہی، تعجب میں، ارے میرے ساتھ ہوا کیا؟ ایک بار ڈالا، 2 بار ڈالا، 3 بار، جی ہو تب تو ملے، جیب میں پیسہ ہی نہیں، کسی نے کام تمام کر دیا۔ وہاں سے دوڑے بھاگے، دوڑتے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ امام صاحب نے جب دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا، باہر نکلے، سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ ٹیڑھا ہی ہے، لگتا ہے کچھ ان کو پریشانی ہی ہو گئی ہے، تبھی یہ حاجی صاحب دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ باہر نکلے، کہا حاجی صاحب کیا ہوا؟ کہا امام صاحب، مولانا صاحب، ہوا یوں کہ آپ کے پاس میں مل کر کے گیا، میں نے سوچا میرے جیب میں پیسہ ہے، الحمدللہ میرے جیب میں پیسہ تھا، میں اس پیسے کو لے کر کے سبحان اللہ مارکیٹ میں پہنچا۔ ماشاءاللہ مارکیٹ میں نے عمدہ قسم کے گھوڑے دیکھے، بہت سبحان اللہ بہت گھوڑے تھے، ہمیں کوئی گھوڑا پسند نہ آیا، ماشاءاللہ ایک عربی النسل گھوڑا پسند آیا، الحمدللہ۔ جب میں نے ریٹ کیا تو ریٹ میں مجھے منافع نظر آیا، سبحان اللہ میں نے گھوڑا لینے کی بات بھی کر لی، ماشاءاللہ اتفاق کی بات یہ ہے سبحان اللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ تھا ہی نہیں۔ میں نے سبحان اللہ
जेब में हाथ डाला पैसा था ही नहीं। मुसलमानों, आपको ये सुना करके एक मैसेज देना है, हम कुरान पाक पढ़ते कब, हम लफ्ज़ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करते कब है? जब हमें बीमारियां घेर लेती हैं, जब हमें परेशानियां घेर लेती हैं, जब हम बीमारियों के दलदल में फंस जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदे मोमिन दिन भर में अपने रब को याद करता रहे, उसका हम्द बजाता रहे, जब भी उसे कोई खुशी मैसर हुए, जब भी उसे कोई खुशी पहुंचे, जब भी उसे कोई गम पहुंचे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके शुक्र करने की वजह से उसकी नेकियां बढ़ा देगा, उसकी रोज़ी बढ़ा देगा। खुद कुरान पाक की आयत करीमा अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़िदन्नकुम, यानी है लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, ऐ कुरान के मानने वालों, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी की शरीयत पर अमल करने वालों, सुनो, अगर तुम्हें कोई नेमत मिले, अगर तुम्हें कोई खुशी पहुंचे, अगर तुम्हें खुशी पहुंच रही है, तुम मेरा शुक्र अदा कर रहे हो। आज तुम्हें एक शुक्रिया का मौका मिल रहा है, आज तुम्हें एक खुशी मिल रही है, अगर शुक्र करते जाओगे तुम्हारी नेकियां बढ़ा भी जाएगी। अगर तुम खुशी के मौके पर, गम के मौके पर मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी खुशी को और बढ़ा दूंगा। आगे आयत करीमा अल्लाह फरमाता है, वइन कफरतुम फलहा, और ऐ मुसलमानों, अगर कोई परेशानी पहुंच जाए, किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाओ और नाशुक्री कर दोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नाशुक्री की वजह से तुम्हारे साथ और आजमाइशों बढ़ा देगा। ए मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र करो। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपनी ज़बान को सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह जैसे अल्फाज से अपनी ज़बान को तर रखो। अगर हमारे ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज, सुभान अल्लाह के अल्फाज, माशाअल्लाह के अल्फाज चढ़ जाए हर हाल में, हर वक्त, अगर हमारी ज़बान अल्हम्दु से, अल्लाह की हम्द से तर होगी, तो परेशानियां हमारे करीब नहीं आएंगी, बल्कि जैसे अजान की आवाज़ सुनकर शैतान भागता है, ऐसे ही आपके अल्हम्दुलिल्लाह कहने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा इरहासात मुस्तफ़ा, नबूवत से पहले की चंद बातें। आज बड़े बेदर्दी के साथ कहा जा रहा है कि इस्लाम दहशतगर्दी का पैगाम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है, इस्लाम लोगों के जहन में आतंकवाद करने का हौसला देता है, आतंकवाद फैलाने का बढ़ावा देता है। मैं कहता हूँ ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की कोई तालीम नहीं है। अगर ऐसा तुम कहते हो तो तुम्हारी ये बात सही नहीं है। आओ अपनी तारीख पढ़ो, किताबें खोल करके देखो, जब इस्लाम नहीं आया था तो तुम क्या करते थे? जब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था तो इस्लाम नहीं आया था तो पूरी दुनिया का सिचुएशन क्या था, लोगों के हालात कैसे थे? तारीख बताती है जब इस्लाम नहीं आया था, अगर कोई यतीम हो जाता तो उसके दूसरे लोग उसके मालों को हड़प लिया करते थे। अगर कोई औरत का शौहर मर जाता तो उसके चिता पर उस बीवी को जलना पड़ता। हालात काबू में नहीं थे। आइए तारीख रखता हूँ, एक नाम आता है तारीख के किताबों में,
आसिम, नोट रखिएगा, आसिम नामी शख्स है, अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तिजारत पे जा रहा हूँ और तेरे गोद में, तेरी कोख में, तेरे पेट में जो मेरा खून पल रहा है, अगर बेटा पैदा हो तो बड़ी नाज़ो नेमत से पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इस्लाम इस दुनिया में नहीं आया था, नबी आखिर ज़मान नहीं आए थे। आज इस्लाम को आतंकवाद कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। सुनो, अपनी तारीख सुनो। आसिम नामी शख्स कहता है, ऐ मेरी बीवी, बेटा पैदा हो पाल लेना, बेटी पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना। अलगर्ज उसने कुछ दिरहम व दनानीर अपनी बीवी को दिया, माले तिजारत लिया, माले तिजारत को लेकर के निकल गया सफ़र पर। चंद माह गुजरे, चंद महीने के बाद उस बीवी ने दर्द ज़ह का एहसास किया। विलादत का वक्त करीब हुआ। उस औरत ने एक कमरे में बैठ करके एक दर्द का एहसास किया, जिस दर्द का एहसास होते ही बेहोश हो जाती है। जब होश से इफाका होता है, होश आती है, इसने क्या देखा? उसके सामने एक निहायत ही हसीन व जमील बच्ची है, बहुत प्यारी सी हसीन व जमील बच्ची है। उसने एक बार नजर बच्ची की तरफ दौड़ाई, एक बार अपने शौहर के किए हुए नसीहत को अपने जहन में दौड़ाया। माँ परेशान, एक तरफ हसीन व जमील बच्ची है, एक तरफ शौहर का फरमान है, करे तो क्या करे। अलगर्ज उसने अपने शौहर की फरमा बरदारी को करते हुए अपने हाथों में, अपने बाजुओं में कुव्वत को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने सोचा कि अब इस बच्ची को दुनिया से नीस्त नाबूद कर दिया जाए। जैसे ही उसने अपने हाथ को नन्ही से बच्ची के गले पर लगाया, माँ की ममता ने चीख कर कहा कि ऐ माँ सुन, दुनिया में तारीख लिखी जाएगी। जब तारीख मुरतब की जाएगी तो तारीख वाले तुझे किस नाम से याद करेंगे? कहीं ऐसा न होने पाए कि लोग कहें वो कैसी डाइन माँ थी जिसने 9 माह तक अपने बच्चे की परवरिश अपने पेट में करती रही, लेकिन खुद तकलीफ झेल करके, परेशानियां बर्दाश्त करके जब उस हसीन से बच्ची को इस दुनिया की रंगीनियों को दिखाना था, इस दुनिया की तमाम खूबसूरती को इसके ज़हन में उतारना था, उस वक्त उस माँ ने अपने बच्चे को जिंदा दरगोर कर दिया। किस इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि खुद के शौहर के खून को अपने हाथों से जिंदा दरगोर किया था। माँ की ममता ने जब ललकार करके कहा है, उस माँ ने अपने बच्ची को जिंदा दरगोर करने के इरादे को ख़त्म कर देती है, पास आ जाती है, होश में है। वो माँ अपनी बच्ची को वहीं छोड़ती है, पड़ोसन के पास दौड़ करके जाती है, पड़ोसन से कहती है जो सरवत चाहिए ले लो, जो माल चाहिए ले लो, जितनी दौलत चाहिए ले लो। पड़ोसन कहती है आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे क्यों माल दोगी, क्या वजह है? उस औरत ने कहा था, सुनो, मेरे घर में आज एक बच्ची की विलादत हुई है, एक बच्ची पैदा हुई है, मैं उस बच्ची को मारना नहीं चाहती हूँ, मैं उसको जिलाना चाहती हूँ। कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची को अपना लेती हूँ। कहा सुनो, दिन भर तुम्हारे पास रहेगी, रात की तारीकी में आ करके मैं उस बच्ची को दूध पिला करके चली जाया करूँगी। अलगर्ज 1 माह गुजरता है, 2 माह गुजरता है, चंद माह गुजरने के बाद में उस बच्ची के जिस्म में ताकत आती है, कुव्वत आती है, बच्ची चलने जैसी हो जाती है, पड़ोस से चल करके उसी आंगन में खेलने आती है। लेकिन बार कुफ्र का आतंकवाद, जिस माँ ने अपने बच्ची को जन्म दिया है उसको बेटी नहीं बोल रही है, अपने सीने से लगा करके नहीं सुला रही है, बल्कि
बल्कि किसी गैर को पालने के लिए दे रखा है। इस बात को ज़हन में रखते चलिए। अभी इस्लाम और बानी इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। अभी ऐलान नबूवत या नबी की शरीयत का ऐलान नहीं हुआ है। सुनो आतंकवाद कहने वालों, अपनी तारीख को सुनो। वो बच्ची अपने माँ की हकीकी माँ के आंगन में खेल रही है। अचानक एक दिन का वाकया है, आसिम नामी शख्स अपनी माल तिजारत को बेच करके अपने घर आता है। क्या देखता है? उसके आंगन में एक बच्ची खेल रही है। उसके गुस्से की इंतहा न रही। उसने दौड़ करके घर में दौड़ लगाई और तलवार उठाई। सोचा अभी इस बच्ची को तहे कर दूं, लेकिन माँ की ममता ने ललकार कर कहा, ऐ आसिम खबरदार, बच्ची मेरी नहीं है, बच्ची तेरी नहीं है, बल्कि पड़ोसन की है। मैं इसे मांग करके लाई हूँ अपना गम बुझाने के लिए। तो कहा मेरा खून क्या हुआ? कहा तुम्हारा खून जो था वो बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसको मार डाला है, मैंने उसकी जान ले ली है। आइए सुनते हैं उसी जुमले को दोबारा। लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का बढ़ावा देता है। मैं कहता हूँ इस्लाम आतंकवाद का बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि इस्लाम आया ही था इसलिए, इस्लाम आया ही इसलिए था कि कुफ्र का जो आतंकवाद था, आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके। आइए तारीख और सुनते हैं। बाप सामने खड़ा है, माँ सामने मौजूद है, लेकिन माँ कहने का हक, बाप को बाप कहने का हक किसने छीन रखा है? तो कहना पड़ेगा ये कुफ्र का आतंकवाद है, इस्लामी आतंकवाद नहीं है। ए मुसलमानों, एक रात की बात है, एक दिन की बात है। वही आसिम नामी शख्स कभी अपने बच्ची के पेशानी को चूमता है, कभी होठों को बोसा देता है, कभी जुल्फों पर हाथ फेरता है, कभी पीठ पर हाथ फेरता है। अलगर्ज जब माँ ने देखा, माँ की ममता बर्दाश्त न कर पाई और जिस राज पर सालों से पर्दा पड़ा था, उसने कहा आज मैं इस पर्दे को रात से हटा के छोड़ूंगी। उसने कहा ऐ आसिम, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ऐ मेरे सरताज, क्या तुम जानते हो आखिर जानते हो ये बच्ची किसकी है? जानते हो ये हसीन जमील बच्ची जिसे तुम प्यार कर रहे हो ये किसकी है? हाँ जानता हूँ, ये पड़ोसन की बच्ची है। कहा नहीं, ऐ मेरे शौहर, जिस बच्ची को तुम प्यार कर रहे हो वो कोई और नहीं, किसी गैर की बच्ची नहीं, बल्कि वो तुम्हारी बच्ची है। अफसोस, बाप सामने खड़ा है, माँ सामने मौजूद है, लेकिन बाप को बाप कहने की इजाज़त नहीं है, माँ को माँ कहने की इजाज़त नहीं है, माँ को बेटी कहने की इजाज़त नहीं है। आखिर ये हक छीना तो किसने छीन रखा है? ऐ मुसलमानों, रात की तारीकी आती है। आज पहली बार वो बच्ची दौड़ने के काबिल है, चलने के काबिल है, पहली बार अपने माँ और बाप के साथ सो रही है। रात का एक पहर गुजरा, दूसरा पहर गुजरा, दूसरा पहर गुजर रहा है। आसिम नामी शख्स अपने हाथ में फावड़ा लेता है, अपने कंधों पर अपने बच्ची को लिटाता है। बच्ची सोई हुई है। रात की तारीकी में सन्नाटे के मैदान में सफर जारी करता है। कुछ दूर चला था, कुछ दूर ही सफर किया था कि बच्ची की आंखें खुल जाती है। बच्ची ने कहा, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उस जालिम बाप ने कहा था, ऐ बेटी हम दावत में चल रहे हैं। उस हसीनो जमील नन्ही से बच्ची ने कहा था, ऐ अब डैडी, ऐ मेरे पापा, अगर मुझे दावत खाने चलना है तो मैं आपके कंधे पर सवार होकर के नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं पैदल चल करके जाऊंगी, मैं आपके साथ पैदल जाऊंगी। चंद कदम चला, बच्ची पैदल है, चंद कदम चला है, बच्ची पैदल चल रही है। एक कांटेदार से बाप के पैरों में चिपटी है, जिसकी वजह से खून का फव्वारा उबल पड़ता है। बच्ची के कदमों पर खून का फव्वारा पड़ना था। बच्ची चीख उठती है, अर्ज करती है, ऐ अब्बा, मुझे खून बहा करके रोटी नहीं खानी है, मुझे खून बहा करके दावत नहीं खानी है, मुझे नहीं चलना है। ए मुसलमानों, अभी इस्लाम नहीं आया है, इस बात को ज़हन में रख के चलिएगा।
باپ نے کہا بیٹی تھوڑی دور اور چلتے ہیں. الغرض ایک میدان میں پہنچتا ہے, بیٹی کو کہتا ہے بیٹی رک جا, گڈھا تیار کرنے لگتا ہے. بیٹی نے کہا ابا جان یہ کیا کر رہے ہو, ابا جان یہ کیا کر رہے ہو, بس بیٹی تو دیکھتی جا, بیٹی تو دیکھتی جا. بیٹی نے کہا ابا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. باپ پھاوڑا چلا رہا ہے, بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی ہے. باپ نے کنڈے کے برابر, باپ نے ران کے برابر گڈھا تیار کر دیا. بچی مٹی ہٹا رہی ہے, باپ نے کمر کے برابر گڈھا تیار کر دیا. پوچھا ابا کیا کر رہے ہو, بس بیٹی دیکھتے جا, تھوڑی اور دیر ہے ابھی تو دیکھنا. الغرض ظالم باپ نے اپنے ہی خون کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس گڈھے میں اتارنے کے بعد مٹی گرانا شروع کیا, مٹی ڈالنا شروع کیا. بچی ران تک مٹی آ گئی, پیٹ تک مٹی آ گئی. بیٹی خاموش ہے, حسین و جمیل بچی بالکل خاموش ہے, کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے, باپ کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے, بس بالکل اپنی نظروں کو آسمان کی طرف متوجہ کر رہی ہے. جب بچی سینے تک گڑ گئی خاموش ہے, لیکن جب بچی کے گلے تک مٹی پہنچی تو اس نے اپنے نظروں کو اٹھا کر کے اللہ کے کائنات کی طرف متوجہ کیا اور عرض کیا اے اللہ کے کائنات, یوں ہی کب تک بچیاں زندہ جلاتی جاتی رہیں گی؟ تو ٹھیک 12 ربیع الاول کے دن آمنہ بی بی کے گھر سے یہ مدعا ملا کہ اے گاڑی جانے والی بچیوں سنو, اب تم فخر سے جیو. ان ظالم باپ کے پنجوں کو توڑنے کے لیے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. اے گاڑی جانے والی بچیوں تم فخر سے جیو. آمنہ بی کے گھر سے یہ مدعا جاں ملا کہ ان ظالم باپ کے پنجوں کو توڑنے کے لیے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آ گئے. شاعر کہتا ہے گاڑی جا چکی ہو لڑکیوں, گاڑی جا چکی ہو لڑکیوں, اب سکون چین سے جیو. گاڑی جا چکی ہو لڑکیوں, اب سکون چین سے جیو. گاڑی جا چکی ہو لڑکیوں, اب سکون چین سے جیو. کٹ چکا ہے پنجے جفا, آ گئے حضور آ گئے. کٹ چکا ہے پنجے جفا, آ گئے حضور آ گئے. میرے آقا کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو دنیا کے حالات ایسے تھے. آج لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا بڑھاوا دیتا ہے. میں کہتا ہوں اسلام آتنکواد کا بڑھاوا نہیں دیتا ہے, بلکہ تاریخ پڑھنے پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اسلام نہیں آیا تھا تو اسلام کے نہ آنے سے پہلے تم خود بچیوں کو زندہ کر دیتے, عورتوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے. لیکن یہ احسان ہے اسلام اور بانی اسلام کا, جب وہ آئے تو یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. مسلمانوں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت چیزیں دیکھی گئی تھی جس کو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا. میں تاریخ پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ کے ولادت کا وقت قریب ہوا تو مکی کی عورتوں کا بیان ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کوئی نہ تھا, میں اکیلی تھی, پریشان تھی, حیران تھی, سوچ رہی تھی آخر کیا ہوگا, میری مدد کون کرے گا, آخر
میرا ہیلپ کون کرے گا؟ میں اسی شذ و پنج میں تھی، میری نظر آسمان کی طرف پہنچی۔ جب میں نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا؟ ادھر میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی، ادھر آسمان کے ستارے، آسمان سے چاند جھکے میرے گھر کی طرف چلے آ رہے تھے۔ مجھے خدشہ ہوا، مجھے ڈر کا احساس ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چاند، یہ ستارے میرے گھر پر گر جائے اور مجھے اور میرے بیٹے کو تکلیف ہو جائے۔ میں نے اسی شذ و پنج کے عالم میں، کچھ کربو کے عالم میں وقت گزارا۔ جب یہ واقعہ پڑھا گیا، جب میں نے اس واقعے کو پڑھا، اعلیٰ حضرت کا شعر میرے ذہن میں آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارنگ۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے پاڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اے مسلمانوں، آقا کی احترام میں ہم نے یہ کمکمے لگائے ہیں، یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کے موقع پر پورے روئے زمین کو سجایا، اور اس طرح سے سجایا کہ آسمان کے چاند اور ستارے اتنے قریب آ گئے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ یہ گر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں در حقیقت وہ گر نہیں رہے ہیں، بلکہ نبی کے آمد کا صدقہ لے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر ہم سب نبی کی آمد کا صدقہ چاہ رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا افراتفری کا ماحول ہے، تھوڑا ماحول اچھا بنے تو بہتر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، اس وقت مکے میں قحط سالی تھی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مکے میں قحط سالی تھی، بڑی غربت تھی، قبلہ صاحب بڑی غربت تھی، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جا کر کے وہی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، نبی کا عشق آپ کے دل میں معجزن ہو جائے۔ اور بتاؤں، ایک بات اور عرض کروں، پھر میں اگلی بات عرض کروں۔ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ذکر میلاد سے کیا فائدہ ہے، ذکر میلاد سے کیا فائدہ ہے؟ سنو، کوئی پوچھے میلاد کی محفل سجانے سے کیا فائدہ ہے تو اس کو جواب دینا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن میلاد کی محفل مناتا ہے، میلاد کی محفل کی برکت سے اللہ اس بندے مومن کے دل میں عشق مصطفیٰ کو بڑھا دے۔ میلاد کی محفل کی برکت سے عشق مصطفیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ عشق رسول بڑھانے کی گھڑی ہے، توجہ سے سنیں۔ عرض کر رہا تھا، قحط سالی تھی، ایک روز مکے کی عورتیں آ گئی اور عرض کرنے لگی، اے آمنہ، تمہیں پتہ نہیں مکے میں بڑی غربت ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا، اے میری پیاری بہن، تو رات بھر چراغ مت جلایا کر، تو رات بھر چراغ مت جلایا کر، ورنہ تیرے گھر سے تیل ختم ہوگا نا تو مکے میں کہیں مانگنے میں بھی نہیں پاؤ، کوئی دینے والا نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ حضرت آمنہ کا بیان سنیے، آپ فرماتی ہے، اے آنے والی عورتوں سنو، جب سے میرے بچے محمد کی ولادت ہوئی ہے، میں نے آج تک اپنے گھر میں چراغ جلایا نہیں۔ عورتوں نے کہا، تو یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا، یہ روشنی میرے بیٹے محمد، یہ روشنی میرے بیٹے محمد کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़ साद पे लाखों, उस दिन अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। ए मुसलमानों, अपने नबी की अज़मत मुलाज़ा फरमाओ। पैदा हुए चिराग की ज़रूरत नहीं, और इतना ही नहीं, आपको और बताऊं, जब आपको आपके वालिदे, आपके दादा मोहतरम लेकर के खाने काबा की तरफ गए तवाफ करवाने के लिए, जिस रोज़ आपकी विलादत हुई उस दिन के कुफ़ारे कुरैश का, कुफ़ाराने कुरैश का बयान में कोट करूं। सुबह होती है, शाम होती है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। हम सुबह नमाज पढ़ के चौराहे पर बैठ जाते हैं, दुकानों पर चाय पीने के लिए या और कुछ बातों के लिए बैठते हैं, सारे लोग बैठे। उसने कुफ़ाराने कुरैश ने अपने तौर पर बयान दिया, कहा यार मेरी बकरी बीमार थी कई महीनों से, आज मेरी बकरी ऑटोमेटिक ठीक हो। बोले सुभान अल्लाह, नबी की अज़मत। बात समझ में आए तो समझने का सबूत पेश करें। मेरी बकरी बीमार थी, दुरुस्त हो गई। किसी ने कहा मेरा ऊंट जो चल नहीं सकता था, उसके बाजुओं में, उसके पैरों में ताकत। किसी ने कहा मेरे वो जानवर जिनके थनों में दूध नहीं था, उनके थनों में दूध आ गया। इस तरह से लोग बयान दे रहे थे, इसी तरह बातें चल रही थी। इतने में एक काफिर दौड़ता भागता उन्हीं बात करने वालों के पास आया और कहा बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? बड़ी हैरत की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है, उम्र इतनी हो गई मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। कहा क्या हुआ? कहा मामला समझ में नहीं आया। हुआ क्या? हुआ यूं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैं खाने काबा के साये में था। मैंने क्या देखा? अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, उनके हाथों में एक बच्चा है, उस बच्चे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वो उस बच्चे को लेकर के काबा की तरफ आ रहे हैं या काबा उनकी तरफ जा रहा है, यह मैं फैसला न कर सका। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के पास पहुंचे तो मैंने क्या देखा कि काबा उस बच्चे के पैरों में झुक गया। आला हजरत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे, बोले भाई उन भवों की लताफत पे, उन भवों की लताफत पे। ए मुसलमानों, ये कुफारा ने कुरैश का बयान है, ये आका की अजमत है, बड़ी तफसील है। अर्ज क्या करूं, बस इतना ध्यान रखें जो कुछ कहा जाए नबी की शान में कम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का बयान है। आप फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, एक ऐसी रोशनी फूटी जिसकी रोशनी से मैंने मशरिक व मगरिब को देख लिया, जिसकी रोशनी से मैंने मशरिक व मगरिब को देख लिया। और एक रिवायत में यह आया, आमिना फरमाती है कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो मैंने उसकी रोशनी में मुल्क के शाम में जो ऊंट चल रहे थे, उन ऊंट के गर्दन में जो कलाबे पड़े थे, मैंने उन कलाबों को देखा। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा। और ऐ लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर से पूरी कायनात, पूरी ज़मीन ऐसे रोशन हुई कि जिस तरह से कभी रोशन ही न हुई हो।
आखिर वो रोशनी है क्या, वो नूर है क्या? उलमा फरमाते हैं वो रोशनी कोई और नहीं है, वो नूर कोई और नहीं है, बल्कि वो नूर नूर मोहम्मद ही है। वो नूर कोई नूर नहीं, कोई और नूर नहीं, बल्कि वो नूर नूर मोहम्मदी। ए मुसलमानों, ये तो रियासत मुस्तफ़ा में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं दो बातें और अर्ज़ करता हूँ। अभी ख़त्म कर दिया जाए या फिर बयान करूँ? क्या कहते हैं? सुनना चाहते हैं? जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ ऊपर उठा दें। सुनने वाले अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। दो बात अर्ज़ कर, अगर आप कहोगे तो एक तीसरी भी अर्ज़ कर दूंगा, चौथी पांचवी भी, लेकिन दो मैं आपको सुनाने की नियत करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान और करम से माला माल फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद की एक बात अर्ज़ करो। मक्के का एक दस्तूर था कि बाहर की औरतें आती और मक्के की वादियों में जो बच्चे होते उनको लेकर के चली जाती थी। उन्हीं आने वालों में से एक बीवी का नाम हलीमा है, जिनकी ऊँटनी बड़ी कमज़ोर रही। आप पीछे रह जाती हैं, औरतें आती हैं, उनकी सहेलियाँ आती हैं, बच्चों को मालदार घरों पर जाती हैं और बच्चों को ले लेती हैं, इस लालच में कि मुझे ज़्यादा एवज़ मिलेगा, ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। सवारी कमज़ोर है, कमज़ोरी के बुनियाद पर आप पीछे रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। आप जब मक्के के वादी में तशरीफ़ लाती हैं, पूछती हैं क्या कोई बच्चा है किसी के घर पे? कहने वालों ने कहा एक यतीम बच्चा है, एक यतीम बच्चा है, जाओ उसी को ले लो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये खबर ही नहीं कि ये यतीम नहीं, बल्कि यतीमों को सहारा देना, यतीम नहीं बल्कि यतीमों को सहारा देने वाला है। ऐ हलीमा, आपकी किस्मत पर, आपके तकदीर पर हमारी जान कुर्बान। आपने यतीम की परवरिश नहीं की, बल्कि नबी ने आपकी परवरिश की, नबी ने आपकी परवरिश की है। हज़रत आमिना बच्चे को लेती है, लेकर के अब यहाँ से मैं अपनी बात करता हूँ जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आपने जो मैं अभी अर्ज़ किया आपने सुना है, अभी मैं अर्ज़ करता हूँ। जो तारीख की गहराइयाँ हैं किताबें पढ़ने के बाद मिलती हैं। अर्ज़ करता हूँ, आमिना से बच्चे को लेकर के आप जब ऊँट पर तशरीफ़ फरमा होती है, जो ऊँट कमज़ोर है, लागर है, दौड़ने की सलाहियत नहीं है, उस ऊँट पर जब बैठती है तो उसके अंदर और ऊँटों की तरह ताकत नहीं है। उस ऊँट में और ऊँटनियों की तरह ताकत नहीं है, बल्कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट पर बैठते हैं तो उसकी ताकत बयान करते हुए हज़रत हलीमा फरमाती है, जब मैं मोहम्मद को लेकर के बैठी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में मेरी आंखों ने इतना ताकतवर ऊँट देखा ही। और आप आगे गई ना, जब ताइफ के वादियों से आपका गुजर हुआ ना, तो ताइफ के वादियों से लोगों ने देखा था कि हलीमा अकेले जा रही है, बहुत धीरे धीरे सवारी चल रही है, लेकिन जब वापस हुई तो बड़ी तेज रफ्तार हुई। सहेलियां पीछे हैं, सबसे आगे। बताओ ये किसकी बात है? हुआ क्यों? सिर्फ हुआ यूं क्योंकि अब तक हलीमा अकेली थी। हलीमा किसी के लिए सहारा बनने गई थी, लेकिन हलीमा आपकी मुक़द्दस पर हम नाज करते हैं, आप सहारा बनने गई थी, लेकिन आप सहारा तो न बन सकी, लेकिन कोई आपको ऐसा सहारा दे रहा है कि आप सबसे आगे निकल गई। आगे गई, लोगों ने रोका, ओ हलीमा रुको रुको रुको, ये बताओ तुम्हें कोई खजाना मिल गया? कहीं से तुम्हें पैसे मिल गए? तुमने ऊँटनी बदल दी है?
اونٹ چینج کر دیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، اے سنیو، میلاد کی محفل منانے والے سنو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، اے لوگو، میں نے نہ تو اونٹ بدلا ہے، نہ ہی میں نے اونٹ نہیں بدلا ہے، نہ ہی ہم نے اونٹ نیا خریدا ہے، بلکہ وہی اونٹنی ہے۔ کہا اس میں طاقت کیسے آ گئی؟ آپ نے کہا، اے لوگو سنو، اب تک میں اس پر سوار تھی تو یہ بیمار تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس بیٹے محمد کو سوار کیا، اس کی تمام دکھ درد اور بیماری دور ہو گئی۔ جیسے میں نے اس بیمار پر، اس کمزور و لاغر پر اس بیٹے محمد کو سوار کیا، فوراً درد و غم، دکھ سب دور ہو گئے۔ گھر پہنچ گئی، جب آپ پہنچی نا اپنے ہاں، تو وہاں پر جو بیماریاں تھی سب ختم ہو گئی۔ لوگوں کا بیان ہے جن کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے ان کے تھنوں میں دودھ آ گئے۔ وہ عورتیں، وہ لوگ جو کئی سالوں سے بیمار تھے، ان کی بیماریاں نہیں، وہ جو چل نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے آمد کی خوشی میں ان کے پیروں میں طاقت عطا کی۔ لوگوں کو تعجب ہوا، یہ برکت آئی کہاں سے؟ یہ برکت آئی کہاں سے؟ آخر کون ہے ایسا؟ پتہ کرنے پر پتہ چلا ایک بیٹا ہے، ایک حسین و جمیل بچہ ہے، جس کی برکت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس باختلاف روایت 2 سال تک آپ نے زندگی گزاری، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ آپ کے آبادی عورتیں، مرد، بڑے، بوڑھے، بچے سب آنے لگے۔ کوئی کہتا، اے حلیمہ، جب سے تم یہ برکت والے بچے کو لائی ہو، ہمارے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب سے یہ بچے کو لائی ہو، ہمارا باپ بیمار تھا، اس کی بیماری دور ہوئی۔ جب سے تم اس بچے کے لائی ہو، ہماری بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ طرح طرح کا بیان ہے، بیان دیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے غربت محسوس کی، لوگوں نے بیماری محسوس کی، لوگوں نے تکلیف محسوس کی۔ اب آنے والوں کا نظریہ چینج ہو گیا۔ کوئی کہتا، اے حلیمہ، اپنا برکت والا بچہ مجھے دے دو تاکہ میری غربت دور ہو جائے۔ ان کا اعتقاد تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اگر نبی میرے گھر میں قدم رکھ دے میری غربت دور ہو جائے گی۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نبی کے نام پر ہم مجلس کریں اور اس میں بھی شک کریں کہ یار خرچہ کرنے سے کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں، اگر آپ نبی کے آمد کے موقع پر سچے دل سے 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا 100 گنا اجر دے گا۔ مکے کی عورتیں کہتی ہیں، برکت والا بچہ مجھے دے دو۔ حضرت حلیمہ فرماتی، نہیں، میں بچہ نہیں دوں گی، کوئی دوسری ترکیب سوچو۔ ترکیب یہ سوچی کہ پانی لیا، اس میں ہم اپنے بیٹے کا پیر ڈال دیتے ہیں، اس کو تم اپنے بیمار کو پلا دو، کام ہو جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے، عورتیں پانی لے کر کے آتی، اس میں نبی کا پیر ڈال دیتی۔ جس مقصد کے لیے پلایا جاتا، اگر بیمار ہوتا بیماری دور ہو جاتی، بیمار ہوتا بیماری دور ہو جاتی، پریشان ہوتا پریشانی دور ہو جاتی۔ لیکن حلیمہ اس سے پریشان ہو گئی، حلیمہ پریشان ہو گئی۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے سوچا کہ کروں تو کیا کروں، منع بولوں تو بھی نہیں ٹھیک ہے، آنے دوں تو بھی نہیں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ انسان ہے، بچہ ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ بار بار ہم ادھر ادھر کرتے رہیں گے، بچے کا سکون خراب ہوگا۔ آپ نے ایک ترکیب سوچی۔ کیا سوچی؟ ایک تالاب، ایک گڑھا کھودا اور اس میں پانی بھرا۔ توجہ ہے نا میری بات پہ؟ ایک گڑھا کھودا، اس میں پانی بھر دیا،
اس میں پانی بھر دیا. پانی بھرنے کے بعد میں اس میں اپنے بیٹے محمد کے قدموں سے ٹچ کر دیا, قدموں کو ڈال دیا, اور اس کے بعد میں آنے والوں سے کہا, اے آنے والیوں, اگر تمہیں غربت نے جکڑ رکھا ہے, اگر پریشانی نے دامن پکڑ لیا ہے, اگر مفلسی نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے, اگر تمہاری بکریاں دودھ نہیں دیتی, اگر تمہارے جانور برباد ہیں, اگر تمہارے جانور پریشان ہیں, اگر تمہارے فصل برباد ہو رہے ہیں, تو تمہیں اب میرے بیٹے محمد کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم خوشحالی چاہتی ہو, اگر تم ترقی چاہتی ہو, بیماری سے نجات چاہتی ہو, تو سنو, اگر تمہیں میرے بیٹے محمد کا دھون چاہیے تو یہ جو گڑھا ہے اس میں سے پانی لینا, اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرنا. تاریخ بتاتی ہے طائف اور دیگر اطراف کے لوگوں نے جب نبی کے قدموں کا دھون استعمال کیا ہے تو سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے تلووں کا یعنی جس کے قدموں کا دھون یعنی لگا ہوا پانی ہے آب حیات, یہ زندگی کا پانی, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, بولے دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. سب چمک والے اجلوں میں چمک, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا, اندھے شیشوں میں چمکا. اے مسلمانوں, اپنے نبی کی عظمت سن رہے ہو, میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی عظمت سن کر کے ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. محبت آئے گی کیسے؟ آپ نمازیں پڑھو, آپ نمازیں پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. علماء فرماتے ہیں, بیان کیا جاتا ہے, جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے, قرآن کو پابندی سے پڑھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں عشق محمد اس کے دل میں عشق محمد پیدا فرما دیتا ہے. ایک آخری بات عرض کروں پھر اپنی گفتگو ختم کروں. ابھی ختم کر دوں؟ اب کیا چاہتے ہیں, ایک اور سنیں گے یا ختم کر دیا جائے؟ کیا آپ فرماتے ہیں, سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر ہے, بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں, ایک بات اور سنانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح ترتیب کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو سن کر اپنے نبی کے لیے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نماز سے بڑی کوتاہی کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بتاؤ, صحیح بول رہا ہوں؟ کوتاہی کرتے ہیں, کرنا چاہیے. سنو, ایک بات بیچ میں میرے ذہن میں آ رہی, میں عرض کر دوں. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیا سچ بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں؟ ہم بتاؤ, اس میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا میں دعا نہیں کرتا ہوں؟ ہے کوئی ایسا؟ چاہے وہ جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے لڑکا ہو, عورت ہو, مرد ہو, ہر کوئی دعا کرتا ہے, لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اشد فلمیا 10% لوگ ہوں گے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, 90+ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وجہ سننا چاہتے ہو؟ وجہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہمارے سید صاحب قبلہ ہے, حضرت سید صاحب قبلہ ہے. آپ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے سید صاحب سے پیار ہے, اور سید صاحب نے کہا کہ اگر تم ٹوپی نہیں پہنو گے تو ٹوپی نہ پہننے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی. تو صحیح بتانا, جب آپ ان سے ملاقات کرنے جاؤ اور آپ کے سر پر ٹوپی نہ ہو تو یہ آپ سے خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے؟
نہیں، یہ دنیا میں مثال میں نے دیا، اب آپ کو حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں، اے اللہ تو اپنے حبیب کے واسطے سے، اپنے حبیب کے اوصاف حمیدہ کے واسطے سے، اپنے حبیب کی شریعت کے واسطے سے ہماری دعا قبول کر لیں۔ پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اسی کو روزانہ دن بھر میں 5 بار شاید فلسفہ نہ قبولیت دعا سمجھ آ گیا ہو کہ ہماری دعا قبول کیا نہیں ہوتی۔ ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن مسجد میں جا کر کے دعا کریں گے، اے مسلمانوں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر دعا قبول کروانا ہے تو جب لوگ سوئے رہے، فجر کا وقت ہو، فجر کی اذان ہونے سے پہلے اٹھیں، 2 رکعت تہجد کی نیت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، پڑھنے کے بعد میں اپنے آنکھوں سے اشک جاری کریں اور رب سے عہد و پیمان کریں کہ اے مولا، میں نے بڑا گناہ کیا، بڑی نافرمانیاں کی، آج کے بعد عہد کرتا ہوں تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا، تمہارے ہاتھ بعد میں نیچے گریں گے، اللہ تمہاری تقدیر پہلے بدلے گا۔ اے مسلمانوں، عبادت کر کے دعا مانگو، دعائیں قبول ہوں گی۔ اچھا بتاؤ، بغیر مزدوری کیے ہوئے کسی کو پیسہ دے گا؟ دیتا ہے کوئی؟ نہیں دیتا ہے نا۔ جب یہ اصول زندگی ہے تو اصول بندگی میں ایسا نہیں ہوگا کیا؟ ہوگا۔ اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ بھائی پڑھیں گے نماز؟ پڑھیں گے؟ انشاءاللہ بولنے سے کیا آپ کو، ابھی میں نے بتایا نا حاجی صاحب نے کیا کہا، سبحان اللہ، پیسہ میرے جیب میں ہے، گھوڑا مارکیٹ میں ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی ایسا نہ کرو کہ ہاں ابھی ہمارے پاس طاقت ہے، ابھی ہمارے پاس قوت ہے، ابھی بہت سارا کام کر لیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ ابھی بوڑھے ہونے کے بعد نماز کیا پڑھو گے؟ کہیں کمر میں درد ہے، کبھی پاؤں میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، درد کے عالم میں درد برداشت کرو گے کہ نماز پڑھو گے؟ کیا کرو گے؟ ابھی نماز پڑھو، کل سے نہیں، آج سے، اور اپنا نام نماز پڑھ کے، نبی پر درود پڑھ کر کے، نبی کے نام پر روزے رکھ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اپنا نام غلام مصطفیٰ میں لکھو۔ عرض کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہنچے؟ حضرت حلیمہ کے گھر۔ حضرت حلیمہ کے گھر، حضرت حلیمہ کا بیان ہے۔ ایک رات کی بات ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی، میں اپنے بستر پر، آپ بھی سو رہے ہیں کیا؟ نیند آ رہی؟ میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی، رات کا آدھا پہر گزر چکا ہے، ایک پہر، 2 پہر، آدھی رات گزر چکی ہے، چاندنی اپنے شباب پر ہے، ستارے اپنے ذرات بکھیر رہے ہیں، روشنی پھوٹ رہی ہے۔ ایسے عالم میں چاند کو میں کیسے دیکھتی ہوں؟ میں نے کیا دیکھا؟ چاند کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے۔ آپ کا بیان ہے، فرماتی ہے کہ میں پریشان، میں نے اپنی زندگی میں چاند کو یوں آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی، میں نے دیکھا چاند دائیں بائیں آگے پیچھے، حیران، کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ فرماتی ہے مجھے ڈر لگا، میرے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو یہ چاند اپنی جگہ کو چھوڑ دے اور میرے اوپر گرے، میں بھی اور میرا بیٹا دونوں اس دنیا سے چلے جائیں۔ فرماتی ہے اسی ڈر کے عالم میں پالنے کی طرف بڑھی، جھولے کی طرف، آسان لفظ بڑی، سوچا کہ لاؤ بیٹے محمد کا جائزہ لیں، کیسی حالت ہے، کس سچویشن میں ہے۔ آپ کا بیان ہے جب میں اپنے بیٹے محمد کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ میری نظروں نے دیکھا، میرے دل نے فیصلہ کیا
کہ میرے بیٹے محمد کی انگلی اگر داہنی طرف جاتی ہے چاند داہنی طرف جاتا ہے، انگلی بائیں طرف جاتی ہے چاند بائیں طرف جاتا ہے، انگلی سامنے کی طرف جاتی ہے چاند سامنے کی طرف جاتا ہے، انگلی بائیں طرف جاتی ہے چاند بائیں طرف جاتا ہے۔ یعنی اگر انگلی داہنے ہے چاند داہنے کی طرف، انگلی بائیں ہے چاند بائیں کی طرف، اگر انگلی سامنے کی طرف ہے چاند سامنے کی طرف ہے۔ الخرس جہاں جہاں انگلی گھوم رہی ہے چاند گھوم رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ دائیں طرف جھکی چاند جھکا انگلی جھک گئی ہو، چاند بائیں طرف جھکا انگلی گئی ہو، سامنے کی طرف چاند گیا انگلی گئی ہو، پیچھے کی طرف گیا انگلی گئی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ چاند ہمارا مکان ہمارے ہاتھوں سے سجائے ہوئے ایک کنب میں نہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد بولتے ہیں گود کو۔ بچپن میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے مسلمانوں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش سے لے کر کے اس دنیا کو چھوڑنے تک بظاہر اور اس کے بعد سے اب تک اگر نور محمدی لے لو 1 گھنٹہ بیان کافی نہیں ہے، ولادت مصطفیٰ لے لو 1 گھنٹہ بیان کافی نہیں ہے، آپ کے دودھ پینے کا زمانہ لے لو 1 گھنٹہ بیان کافی نہیں، کسی بھی پہلو پر آپ بیان کرو 1 گھنٹے میں کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا میں بھی کوشش کرتا ہوں اور یہ آپ سے کہتے ہوئے اجازت دیتا ہوں کہ وقت تقریباً آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ اگر میں زیادہ اور لے کے جاؤں گا تو آپ کہو کہ مولانا تو فری تھے، مولانا فری تھے اور مجھے رات بھر جگا دیے، تو یہ سب سننے سے اچھا ہے کہ میں ختم کروں۔ آپ کیا چاہتے ہو ختم کر دیا جائے؟ بس ختم کرتے ہیں۔ میں آخری بات آپ کو ایک پیغام دے کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، آج آپ دیکھ رہے ہو نا چاروں طرف لوگ اسلام و مسلمان کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام و مسلمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم کسی کے سامنے نہ آئے، ہم کسی سے آواز یا کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم جواب نہ دیں، بلکہ خاموشی سے سب سے اچھا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دے دیں، اپنی اولاد کو تعلیم دے دیں، اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دے دو۔ اور کوئی بھی انسان جب اچھا تعلیم حاصل کر کے کسی ایک اچھے پوسٹ پر آئے گا، آپ کی اولاد کسی اچھے پوسٹ پر آ جائے گا، تو یقین رکھیے کہ وہ اتنا جواب دے گا جتنا آپ چاہ کر کے بھی نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں۔ آپ دھندا کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کریں، لیکن آپ اپنی آنے والی نسل کو مزدور نہ بنائیں، اپنی آنے والی نسل کو ایک اچھا ایک بہترین سا انسان بنائیں۔ کیا بنائیں؟ انسان۔ آپ جان لیجیے ایک ہوتا ہے آدمی، ایک ہوتا ہے انسان۔ آدمی اور انسان میں فرق ہے، آدمی اور انسان میں فرق ہے۔ سگنل مل رہا آپ کی طرف سے کہ ختم کرنا ہے، اس لیے میں وضاحت نہیں کر رہا آدمی کسے کہتے ہیں اور انسان کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر زندگی میں وفا کیا کبھی موقع ملا تو انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے اس موضوع پر میں اچھی گفتگو کروں گا۔ ہر آدمی انسان ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر انسان آدمی ہوگا یہ ضروری ہے۔ ہم سب کو ایک اچھا انسان بننا ہے، اپنی اولاد کو ایک اچھا
انسان بنانا ہے تاکہ وہ آگے جا کر کے ہماری آنے والی قوم، ہماری نسل کی صحیح معنوں میں حفاظت کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم نے جو کچھ بیان کیا اس بیان کے اندر اگر کوئی بھی غلطی سرزد ہو گئی مولا سے معاف فرما، اور ہمارے بیان کردہ جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے پہلے ہمارے لیے بعد میں سب کے لیے درس عبرت بنا، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حضور سے صحیح معنوں میں سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی منع مدنی منیاں حاضر آئی مولا، جن کے جو مقاصد ہیں سب کے ہر جائز دلی مقصد کو پورا فرما، اور تمام مسلمانوں کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آدم مولانا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأعمال مقتهب مولانا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، خدا یا باقی نبی کریم کرم کن کریم غفور رحیم برحمتک یا رحمت۔